کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، پاکستانی سیاست کی کھوپڑی میں بھیجا بھی نہیں ہوتا، مغز بھی نہیں ہوتا، آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی، دل میں کوئی درد بھی نہیں ہوتا۔ آخری بات یہ ہے کہ جسٹس ہیں میاں گل حسن اورنگزیب نے مسنگ پرسنز کی سماعت کے دوران ایک جملہ بولا ہے جو مطلب ہلا دینے والا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو جبری طور پہ گمشدہ لوگوں کی فیملیز دیکھتی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں۔ میں نے چند دن پہلے بھی کہیں یہ بات عرض کی ہے کہ عام طور پہ ایک محاورہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، پاکستانی سیاست کی کھوپڑی میں بھیجا بھی نہیں ہوتا، مغز بھی نہیں ہوتا، آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی، دل میں کوئی درد بھی نہیں ہوتا۔ میری بیوی بھی اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اس کے بعد میرے کسی تبصرے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ آپ کی دعا اگر قبول ہوتی ہو تو اس ملک کے حق میں کریں، چونکہ ہماری سمت درست نہیں ہے۔ جو مجھے سمجھ نہیں آئی، میرا ریاکشن اسی طرح کا تھا۔ اب پرابلم یہ ہے دیگر صوبوں کی جانب سے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی ناراض ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نام لیے بغیر پنجاب حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عجیب و غریب اعلانات سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں، بے وقوفی کے اعلانات کا کیا کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سندھ کا چیف منسٹر، اور وہ میرا خیال ہے اس وقت جتنے بھی لوگ ارد گرد موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی۔ اچھا، ڈاکٹر فاروق ستار کا فرمانا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بیٹی کے ساتھ مل کے پنجاب میں اشرفیاں لٹا رہے ہیں، کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا، برداشت کی کوئی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ہم سے کوئی سول نافرمانی شروع ہو جائے۔ اچھا، دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ جی عوام کو بجلی بل میں 2 ماہ کا ریلیف۔ 2 ماہ کا کون سا ریلیف ہے؟ عجیب بات ہے۔ اور وہ بھی کوئی آپ تو ریلیف دو تو جیب سے دو نا جی، گفٹ ہے for 2 months۔ وہ 2 مہینے کے بعد کھوتی پھر بورڈ تھلے، اور کتنا کا ریلیف ہے اور کتنوں کو ملے گا؟ اچھا، ریلیف دینے پہ کچھ لوگوں نے بے وقوفی کا لفظ استعمال کیا، یہ مریم کہہ رہی ہیں کیا عوام کو ریلیف ملنا بے وقوفی ہے؟ بالکل بے وقوفی ہے، جو جعلی ہو، مصنوعی ہو، وقتی ہو اور ایک سراب کی مانند ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو درد سے چیخ رہا ہو اس کو آپ بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے کہیں کہ میں نے اس کی درد رفع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ جب بے ہوشی کے انجیکشن کا نشہ اترے گا اور لوگوں کو پتہ ہے۔ اب پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ بے وقوفیاں اور ہیں، للے ترلے پروٹوکول اور ہیلی کاپٹر کو ایسے استعمال کرنا جیسے کوئی چنگچی استعمال کرتا ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نیشن بلڈنگ نہیں ہوتی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب انڈا وہاں تقریباً حرام قرار پا گیا، یاشی قرار پا گیا انگلینڈ میں، تو جو گورا برے صغیر میں تھا انہوں نے بھی انڈا کھانا چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے اشرافیہ۔ اب مصیبت یہ ہے یہاں عوام اور اشرافیہ میں فیصلے کرنا مشکل ہے کہ کون زیادہ گیا گزرا ہے۔ اچھا، تو یہ ریلیف شریف کوئی نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی کسی درد سے بے حال آدمی کو انجیکشن کا ٹیکہ لگا دے، اس کا اثر ختم ہوگا، اس کی ساری پین لوٹ ہے۔ کو پرماننٹ جو حل ہے وہ تلاش کریں۔ لیڈرشپ جو ہے وہ صدیوں کے پار دیکھتی ہے، ان کا پرابلم ہے یہ الیکشن کے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ڈیسپریٹلی ان کو پتا ہے، پورے پنجاب کو پتا ہے کہ ان کی بنیادیں یہاں اکھڑ چکی ہیں۔ چند دن پہلے ہمارا وہ جو سما میں ہوتا ہے پروگرام، اس میں ہمارے ایک دوست ہیں زیغم، انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کی سیاست آخری سانسیں، آخری ہچکیاں لے رہی ہے۔ سانسیں نہیں، آخری ہچکیاں۔ یہ کل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو پروگرام ہے اسٹریٹ ٹاک، عائشہ بخش جو کرتی ہیں، تو مطلب اس سے بچنے کے لیے یہ بچاؤ کے بہت خطرناک طریقے ہیں۔ لیکن بہرحال صوبے اپنی فرسٹریشن نکالیں، جو کرنا ہے کریں، ادھر کا بھی تماشا 2 مہینے بعد کھل کے سامنے۔ دوسری بات، یہ 2 مہینے کا ریلیف اس لیے ہے کہ حبس ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس کے بعد وہ ضرورت نہیں رہ جائے گی ایئر کنڈیشنرز کی یا پنکھوں کی یا فلاں کی، تو بل میں غریب آدمی لیٹ جایا کرے گا۔ لیکن اس طرح کی چتر چالاکیاں جب آپ
نوز ڈائیو جسے کہتے ہیں، بری طرح آپ زوال طاری ہو تو ان کے میئرز اور ہوتے ہیں، ان کو پہلے روکنا اور پھر اس کو دوبارہ، یہ اور طرح کا کام ہے، یہ ان حرکتوں سے ہوگا نہیں۔ پنجاب گورنمنٹ فلاں ترقیاتی بجٹ کاٹ کے دے رہی ہے، یہ آل دس از فریبلس۔ جب انہوں نے کوئی اپنا لوٹ مار پروگرام پیش کرنا ہوتا ہے، اس پہ ان میں بحثیں بوسیں ہوتی ہیں، یا اقتدار کی زیادہ طاقت کس کے پاس، زیادہ فلاں کس کے پاس، یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ ادروائز اچھا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں پرائم منسٹر سے اور ان کی کابینہ سے، ان کی، یہ اس پرائم منسٹر سے نہیں جو وہ کیا کہتے ہیں جس کی میری وجہ سے اہمی چھیڑ بن گئی ہے، میرا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ کیا شبانہ روز کی بات نہیں، وہ انگلینڈ کے کہ جنہوں نے بغیر کسی انتخابی جوڑ توڑ کے عوام کی حقیقی مرضی سے اقتدار سنبھالا، وہ تصور تو کریں کہ ان کی زبردست جیت چوری کر لی جائے، ایک ایسے منظر نامے کی تصویر بنائیں جہاں آپ کا مینڈیٹ چھین کے انہیں دے دیا گیا، جس پارٹی نے بمشکل 18 سیٹیں۔ اچھا، اب پورے یہ بھی جو میں بجلی کے بلوں کی بات کر رہا تھا، تو لاہور کا بچہ حقائق جانتا ہے، کون ہارا ہوا ہے، کس کی جیت فیک ہے، جعلی ہے، آرٹیفیشل ہے، دھاندلی کا نتیجہ ہے۔ تمہارا اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اور تو کوئی صورتحال نہیں، آپ جس طرف سے مرضی دیکھ لو، جس کو مرضی دیکھ لو، ہر آدمی اتنے جوش و خروش سے اپنے زوال میں، اس ملک کے زوال میں حصہ ڈال رہا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے جب تاتاریوں نے، منگولوں نے بغداد پہ حملہ کیا، تو جو کچھ وہاں کے یہ علماء شلماء کر رہے تھے، جس طرح کی بحثیں کر رہے تھے، یا جو کچھ جس لب و لہجے میں وہاں کا خلیفہ، جس کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا، وہ گفتگو کر رہا تھا، مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں، وہ اللہ جانے بہتر۔ بہرحال اچھا، تو یہ ریلیف شریف کوئی نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی کسی درد سے بے حال آدمی کو انجیکشن کا ٹیکہ لگا دے، اس کا اثر ختم ہوگا، اس کی ساری پین لوٹ ہے۔ کو پرماننٹ جو حل ہے وہ تلاش کریں۔ لیڈرشپ جو ہے وہ صدیوں کے پار دیکھتی ہے، ان کا پرابلم ہے یہ الیکشن کے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ڈیسپریٹلی ان کو پتا ہے، پورے پنجاب کو پتا ہے کہ ان کی بنیادیں یہاں اکھڑ چکی ہیں۔ چند دن پہلے ہمارا وہ جو سما میں ہوتا ہے پروگرام، اس میں ہمارے ایک دوست ہیں زیغم، انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کی سیاست آخری سانسیں، آخری ہچکیاں لے رہی ہے، سانسیں نہیں، آخری ہچکیاں۔ یہ کل کی بات کر رہا ہوں، وہ جو پروگرام ہے اسٹریٹ ٹاک، عائشہ بخش جو کرتی ہیں، تو مطلب اس سے بچنے کے لیے یہ بچاؤ کے بہت خطرناک طریقے ہیں۔ لیکن بہرحال صوبے اپنی فرسٹریشن نکالیں، جو کرنا ہے کریں، ادھر کا بھی تماشا 2 مہینے بعد کھل کے سامنے۔ دوسری بات، یہ 2 مہینے کا ریلیف اس لیے ہے کہ حبس ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس کے بعد وہ ضرورت نہیں رہ جائے گی ایئر کنڈیشنرز کی یا پنکھوں کی یا فلاں کی، تو بل میں غریب آدمی لیٹ لوٹ جایا کرے گا۔ لیکن اس طرح کی چتر چالاکیاں جب آپ نوز ڈائیو جسے کہتے ہیں، بری طرح آپ زوال طاری ہو تو ان کے میئرز اور ہوتے ہیں، ان کو پہلے روکنا اور پھر اس کو دوبارہ، یہ اور طرح کا کام ہے، یہ ان حرکتوں سے ہوگا نہیں۔ پنجاب گورنمنٹ فلاں ترقیاتی بجٹ کاٹ کے دے رہی ہے، یہ آل دس از فریبلس۔